ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے اور دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہو، اچھائی کا کام ہو، بہتر کام ہو۔ مثلا اس کی مثال دیتے ہیں، مثلا وضو کرتے وقت انسان جیسے ہاتھ دھو رہا ہے تو پہلے دایاں بازو دھوئے، پھر بایاں، دایاں پاؤں دھوئے، پھر بایاں۔ لیکن جو چیزیں اکٹھے شروع کرنے کی، مثلا یہ کہ ہتھیلی کے نیچے پانی جب آپ لیتے ہیں تو پھر اکٹھا ہی کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے چہرے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اکٹھے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جس میں 1 بائی 1 آپ کو کرنا تو پہلے آپ کو دایاں کرنا ہے۔ مثلا وضو، غسل، تیمم کرنا، کپڑے پہننا، یعنی کپڑے پہنتے ہوئے دایاں بازو پہلے پہنا جائے پھر بایاں، جوتے پہنتے وقت بھی، موزے پہنتے وقت، شلوار پہنتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھا جائے اندر، مسواک کرتے وقت یعنی جب برش کریں تو پہلے رائٹ سائڈ کے دانتوں کو کرنا شروع کریں، پھر اسی طرح مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، منہ بغل دور کرنا، سر منڈوانا، نماز میں سلام پھیرنا، کھانا پینا یعنی دائیں ہاتھ سے ہو، مصافحہ کرنا یعنی رائٹ ہینڈ سے سلام ہونا چاہیے، حجر اسود کو بوسہ دینا، بیت الخلاء سے نکلنا، کوئی چیز لینا اور کوئی چیز کسی کو دینا۔ مثلا آپ اگر کسی کو پانی پکڑا رہے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ سے، اور اگر آپ لے رہے ہیں تو بھی دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں۔ اسی طرح اسی قسم کی دوسری چیزیں، اور ان کے متضاد کاموں میں بائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ مثلا ناک صاف کرنا، تھوکنا یعنی بائیں طرف، بیت الخلاء میں داخل ہونا تو اس میں لیفٹ پاؤں پہلے آئے، مسجد سے نکلتے وقت موزے، جوتے، پاجامہ یا کپڑا اتارتے وقت یعنی لیفٹ پہلے اتارا جائے، استنجا کرنا یعنی بائیں ہاتھ سے صفائی ہو، اسی قسم کے دیگر گندگی والے کام جو ہیں وہ بائیں ہاتھ۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز مستحب میں ہے۔ مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ، افضل۔ ہمارے ہاں عموماً نفل اور سنت اور فرض اور واجب ان چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا، اور ان سب چیزوں کو یا تو فرض سمجھ لیتے ہیں یا پھر حرام سمجھ لیتے ہیں، کرنا فرض اور نہ کرنا حرام۔ یہ جتنے بھی کام بتائے گئے ان سب میں دایاں ہاتھ جہاں استعمال کرنے کا کہا گیا وہاں کرنا افضل ہے۔ اگر آپ مثلا آپ پانی پکڑ رہے ہیں اور کسی نے بائیں سے پکڑ لیا تو اسے گناہ نہیں ہوا، لیکن یعنی نہ گناہ ہوا نہ ثواب ہوا، اس نے کچھ نہیں کمایا، لیکن اگر اس نے دائیں ہاتھ سے پکڑا تو اس کی نیکی لکھ لی گئی، کیونکہ اس نے ایک سنت کا اتباع کیا، ایک پسندیدہ کام کیا۔ اور اگر بھولے سے یا اس کو پتہ ہی نہیں تو وہ کر رہا، یہی جو پہلے میں نے بات کی نا کہ ایک جاننے والا شخص اور ایک نہ جاننے والا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں پوچھئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اب جس کو پتا ہے کہ یہ کام مجھے اس طرح کرنا ہے وہ اس میں احتیاط بھی برتے گا، کوشش بھی کرے گا، اور یہ کوشش بچپن میں شروع کر دینی چاہیے کہ جب آپ بچے کو کوئی چیز پکڑائیں مثلا اور وہ بایاں ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ دوسرا ہاتھ آگے کریں، دایاں ہاتھ آگے کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اسے حکم دینے کے انداز میں کریں، بلکہ پیار سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کی ایک ٹریننگ ہو جائے گی اور اسے پھر بڑے ہو کر مشکل پیش نہیں آئے گی، اور پھر وہ اس کی ایک عادت ہو جائے گی، اور عادتاً بھی اگر وہ دائیں ہاتھ سے پکڑے گا تو چونکہ آپ نے شعوری طور پر اس کی تربیت کی کہ وہ دایاں پسندیدہ ہے اچھے کاموں میں استعمال کرنا، تو اس پر آپ کو بھی ثواب ہوگا اور اس کو بھی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ دن میں ہم سارا دن لین دین ہی تو کرتے رہتے ہیں، یہی تو سارے کام کرتے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا۔ تو ان سارے کاموں میں اگر ہم اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں تو یہی کام ہمارے لیے عبادت ہو جائے، یہی کام ہمارے لیے اجر اور ثواب کا سبب بن جائے۔ لیکن چونکہ ہماری عادتیں پختہ ہو گئی ہیں، اس لیے اس عمر میں ہمیں کوشش کرنے میں سمیت میرے ہمیں تھوڑا وقت لگے گا اور تھوڑی کوشش سے کام کرنا پڑے گا، لیکن اس کام کے کر لینے کے بعد آپ کو اطمینان بھی نصیب ہوگا اور اس کا ثواب بھی ہوگا، اور کچھ دن کرنے کے بعد پھر عادت بھی ہو جائے گی، وہ مشکل نہیں لگے گا۔ حجر اسود اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک طرف ادھر دے رائٹ سائڈ پہ اس کے، پھر لیفٹ سائڈ پر اس کے کرے بوسا۔ تو یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بالکل ڈائریکٹ بیچ میں کر لیتا، لیکن اگر آپ نے شاید دیکھا بھی ہو کہ دیتے وقت رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، جیسے انسان آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو یعنی معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں آپ کسی کے، تو اس میں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر قرآن پاک کی انہوں نے 2 آیات یہاں کوٹ کی ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ پس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں تو وہ خوشی سے کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ تو دائیں ہاتھ سے کیے ہوئے کام
پھر اعمال نامہ بھی کس طرف آنے کا سبب بنیں گے؟ دائیں ہاتھ کا. یعنی ایک اس میں لنک ہے دنیا کے ان کاموں اور آخرت کے اس فعل میں بھی. اور دوسری طرف جو لوگ بدعمال ہوں گے ان کا نامہ اعمال بھی ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر مت سمجھو. ایک حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ جانو، خواہ وہ اتنا ہی ہو کہ کسی سے خوش دلی سے یا ایک کھلے چہرے سے بات کرو. یعنی وجہ طلق کا لفظ ہے مسکرانے والا چہرہ. ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے. ٹھیک ہے انسان ہر وقت نہیں مسکرا سکتا بعض اوقات، لیکن جب دوسرے سے بات کرے تو چہرے کے اوپر گھٹن کسی کیفیت محسوس نہ ہو، یعنی کھلے دل سے بات کرے. تو یہ دنیا میں ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہتے ہیں لو کیا ہوا، کوئی کفر کی بات ہے اگر میں نے بائیں سے پانی پی لیا، کیا کفر کی بات ہے میں نے یہ کر لیا؟ نہیں، اس معاملے میں بحث نہ کیا کریں، اور نہ ہی کسی کو زج کریں، اور نہ ہی بیچ میں کسی کو ٹوک ٹوک کے کہیں کہ دیکھو یہ دایاں پکڑو دے. یعنی بتانا فرض ہے، لیکن اس کے بعد لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پہ داروغہ پولیس مین بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ آپ پھر کھڑے ہو جائیں ان کے سر پہ سوار ہو کے کہ آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا. نہیں، اچھے طریقے سے بتا دینا اور کسی کے علم میں لے آنا فرض بنتا ہے. پھر اس کے بعد دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل دے رکھی ہے، سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، اور پھر وہ جو چاہے اپنے لیے چوز کر لے. اچھا دائیں ہاتھ سے کرنے کا یا بائیں سے، پھر اس کے اپنی سینس پہ ہے. اگر کوئی صرف یہ سمجھ کے کہ لو اتنی سی بات سے کیا بگڑ جاتا ہے اور دین اتنا سخت نہیں اور اتنا ریجڈ نہیں، تم تو ہر چھوٹی بڑی بات میں کہتے ہو یہ دائیں سے کرو یہ بائیں سے کرو، تو نہیں، لوگوں کے لیے آپ گھٹن نہیں پیدا کریں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ایسا ہی کریں، کیونکہ کرنے سے جو ایک نیکی اور ایک دن میں 20 کام ہم دائیں ہاتھ سے کر لیتے ہیں، 20 نیکیاں مفت کی مل جاتی ہیں. حالانکہ بائیں کے کرنے سے بھی کام نے تو ہو ہی جانا ہے، اس نے تو نہیں رکے رہنا، لیکن شعوری کوشش جو ہے وہ ضروری ہے. اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کی کیا شان ہوگی، اور بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہوگا. ما اصحاب المشأمہ،